اللیل آیا جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ یورپین عظیمی مقابلہ حسن نعت جاری و ساری ہے، لیکن یہاں پر تھوڑی سی گزارش کروں گا آپ لوگوں سے۔ میں سب سے پہلے نور الاسلام مسجد کی بستیور سے گزارش کروں گا اگر وہ یہاں موجود ہیں، کیونکہ 4:30 بجے کا ہمارا ان سے جو ہے اپائنٹمنٹ ہے کہ 4:30 بجے جو ہے وہ آ کر چندہ کریں گے۔ اگر بین الاقص کے مینیجر سید فیاض علی شاہ صاحب، انہوں نے میرے ایک درخواست پر، میں نے کہا کہ شاہ صاحب آقا کی محفل ہو رہی ہے آپ کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ حکم فرمائے میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا حکم نہیں، عرض ہے کہ آپ نعت خوانوں کے لیے کوئی ایسا روحانی گفٹ بنائیں تاکہ ان کو یادگار رہے، اور جب وہ اس پہ نماز پڑھیں، اس پہ تسبیح کریں اور ٹوپی سر پہ رکھ کے نماز پڑھیں تو آپ کو بھی دعائیں ملیں گی، مجھے بھی دعائیں ملیں گی، مراقبہ حال کے لیے بھی دعائیں ہوں گی، سب جو ہے یہ اس میں دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو شاہ صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ 25 پیکٹ بنائے ہیں نعت خوانوں کے لیے، اور 1 پیکٹ بنایا ہے چیف گیسٹ کے لیے، اور چیف گیسٹ کے لیے بھی یہی تحفہ ہے کہ ٹوپی ہے، جائے نماز ہے اور تسبیح ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑی اچھی رغبت دلائی ہے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے حضور کے صدقے سے آپ کی اس کاوش کو، آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے، اور اس محفل کا ہر سال جو لنگر دیا جاتا ہے، لذت قامت ہن لنگر عظیمی، وہ جو ہمیشہ یہ 5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ راجہ جاوید اقبال صاحب اس محفل کا لنگر دیتے ہیں، اور لنگر بھی ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا مزیدار، خوبصورت اور پیک کیا ہوتا ہے، اور بڑا لذیذ عمدہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے لنگر دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر آپ یہیں بیٹھیں گے، لنگر بھی آپ کو ملتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ ہو گیا؟ آج کی اس یورپین عظیمی مقابلہ حسن نعت سن 2010 کے مہمان جو ہماری دور سے تشریف لائے ہیں، مہمان خصوصی بھی ہیں، میں درخواست کرتا ہوں آپ سے، سہیل رانا صاحب اسٹیج پر تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب اعزاز چودھری صاحب سفیر پاکستان، معزز مہمانان گرامی، اور ہمارے جو مہمان نعت خواں تشریف لائے ہیں، ہم جو مخاطب ہوں، اور خواتین، بچے، دوست، سب کو میرا سلام۔ میں جاوید عظیمی صاحب کا بےحد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے وہاں کینیڈا سے یہاں بلوایا، اور میں اس تقریب میں اب شرکت کر رہا ہوں۔
میرا تعلق ایک ادبی گھرانے سے ہے، لہٰذا اس سلسلے میں بھی آپ سے کچھ گفتگو کروں گا، طویل نہیں، مختصر سی. اور چونکہ میرا شعبہ موسیقی ہے اور ہمارے جتنے بھی نعت خواں ہیں وہ جو بھی چیز پیش کر رہے ہیں اس میں سر، تال، لے تینوں چیزیں شامل ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چاہے پتوں کی سرسراہٹ ہو یا لہروں کا زیر و بم، یہ بھی موسیقی ہے. بلکہ موسیقی میں تو جو وقفہ ہے وہ بھی موسیقی کا حصہ ہے. یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ تم ہماری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، سورہ رحمان میں. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ہزاروں کروڑوں لاکھوں نعمتوں سے نوازا ہے. ان کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، نہ گن بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ اتنی ہے. اور اس میں ایک خاص نایاب قسم کی جو نعمت ہے وہ ہے آواز. جو سوز اور درد کوئل کی آواز میں ہے وہ کسی اور پرند کی آواز میں نہیں. یہ اللہ کی دین ہے، وہ جس کو چاہے دے دے. جو بڑے بڑے موسیقار ہوتے ہیں، مغنی ہوتے ہیں، نعتخواں ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، وہ ٹیکنیک سے، علم سے، فن سے تو واقف ہوتے ہیں، پر ہر ایک کی آواز میں وہ درد نہیں ہوتا جو ان کو اللہ تعالیٰ سے ملا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مقابلے میں 2 کالم ہیں، ایک ادائیگی کا اور ایک آواز کا. تو ادائیگی کے تو نمبر آپ کو خوب ملیں گے آپ کے علم و فن سے کے حساب سے، لیکن آواز اگر قدرت نے آپ کو دے رکھی ہے تو اس کے نمبر آپ کو سمجھیے قدرت کی طرف سے مل رہے ہوں گے. اس میں ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. ایک انگریزی کی ایک چھوٹی سی کہاوت ہے، with the same stones you can make a Gothic cathedral, a Roman castle, a mausoleum such as Taj Mahal. It's nothing but the arrangement of stones. یعنی ہم پتھروں سے بڑی بڑی عمارتیں بنا سکتے ہیں. اب ان کی جو ترتیب ہے جو کہ آرکیٹیکٹ استعمال کرتا ہے اس سے اس سامنے آتا ہے. ایسے ہی ہمارے 7 سر ہیں، ان کی ترتیب سے لوری بھی بنتی ہے، غزل بھی، گیت بھی، قول بھی، قوانہ بھی، قوالی بھی، ٹھمری بھی، دادرہ بھی، خیال بھی، حمد بھی اور نعت بھی. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نعت جو کہ آپ یہاں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ علم و فن اپنی جگہ پر ہے، آواز اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو مائکرو فون ہے ہمیں اس کا بھی استعمال آنا چاہیے. اس لیے کہ بعض نعت خواں جب پڑھتے ہیں ان کی آواز مائکرو فون میں آ کے پھٹ جاتی ہے. کچھ حروف ایسے ہیں جو مائکرو فون ایکسیپٹ نہیں کرتا، جیسے کہ بھے، تھے، جھے، اس طرح کی آواز. تو ہمیں ان حروف کو پڑھتے وقت ذرا سا احتیاط کرنی چاہیے. مائکرو فون سے اتنی دور رہیں اپنی آواز